تو اگر ہم قبروں پہ سبزہ ڈالیں تو وہ سبزہ جب تک سوکھ نہ جائے وہ ذکر و تسبیح کرے گا. تو اگر اس پر عذاب ہے تو عذاب گھٹے گا اور عذاب نہیں ہے تو درجہ بڑھے گا. اب سمجھ میں آیا کہ اولیاء اللہ کی قبروں پہ اب اللہ جب نہیں چاہتا کہ اس بندے کا عذاب کم ہو تو پوری جماعت کے دل میں ڈال دیا ڈالنا حرام ہے، بدعت ہے، حرام ہے، بدعت ہے، تاکہ نہ یہ ڈالے نہ عذاب میں تخفیف ہو. ارے بیوقوفی والے جماعت میں کیوں جاتے ہو یار؟ نہ جینے میں سکون، نہ مرنے کے بعد سکون، نہ گھر میں نہ قبر میں. چھوڑو ان کو. یہ جس مسجد میں امامت کرتے نہیں امامت کرنے دو. پیچھے کیوں جاتے ہو؟ یہ جو جلوس نکالتے ہیں نکالنے دو. تم کیوں جاتے ہو؟ یہ جلوس تو صحابہ کرام گئے، صحابہ کرام نکال رہے ہیں. ہمیں امام دیکھا جاتا ہے امام، قائد دیکھا جاتا ہے قائد، لیڈر دیکھا جاتا ہے لیڈر، جگہ نہیں دیکھی جاتی. حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہو گئی 3 دن تک حضرت مولا علی مشکل کشا نے خلافت لینے سے انکار کیا. دوست مارا گیا تھا، یار مارا گیا تھا، رفیق مارا گیا تھا، ہمزلف مارا گیا تھا. رسول کی 2 بیٹیوں کے یہ شوہر تھے تو وہ بھی بیٹی کے شوہر تھے. بڑا درد تھا مولا علی کے دل میں. خلیفہ راشد کو قتل کر دیا جائے، مگر صحابہ نے دباؤ بنایا. 3 دن جب علی نے خلافت نہیں لی تو مسجد نبوی میں پڑھتا کون تھا؟ کسی صحابی نے نماز نہیں پڑھی. 3 دن تک میرا چیلنج ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک جتنے بھی مولوی ہیں انہیں میں چنوتی دیتا ہوں، اگر ان کے پاس گیان ہے، دھیان ہے، علم کا پرکاش ہے تو سامنے آؤ، نہیں تو مجھے بلاؤ. عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسجد نبوی میں امامت کرنے والا قاتل عثمان ہے. مرڈرر آف عثمان غنی نے مسجد پہ قبضہ کر لیا. یہ منظر دیکھ کر حضرت علی اور سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے. حالانکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ مسجد نبوی میں ایک نیکی کا بدلہ، ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکی ہے، لیکن وہ ایک نیکی لیں گے، یہ 50 نہیں. اس لیے کہ مسجد تو اعلیٰ ہے لیکن امام کالا ہے، عقیدے کا کالا ہے. تو جلوس نہیں دیکھتے، لیڈر دیکھتے ہیں، مسجد نہیں دیکھتے، امام دیکھتے ہیں. یہ سنت صحابہ ہے. قاتل عثمان کو اپنا لیڈر نہ ماننا، قاتلان عثمان کو اپنا لیڈر نہ ماننا. جو قاتلان عثمان ہیں انہیں اپنا لیڈر نہ ماننا، یہ سنت صحابہ ہے. اور قاتلان حسین کو اپنا رہنما نہ ماننا یہ سنت اہل بیت ہے. جس جلوس میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے والوں کی حمایتی ہوں، جس جلوس میں یزید کو امیر کہنے والے موجود ہوں، اس میں غلامان حسین، عاشقان اہل بیت، پیروان صحابہ کیسے وہاں جائیں گے؟ اسی لیے یہ مت دیکھو کہ کیا بولتا ہے، یہ بھی دیکھو کون بولتا. درجہ بلند ہوگا یا تخفیف عذاب. تو اس میں جب تک یہ گنہگار ہے تو اس کو ایک بات کرتے ہیں، آپ بھی قبر میں جائیے. قبر میں قبر کی اونچائی دیکھ سکتے ہو، اسے کاٹ کے کم کر سکتے ہو، لیکن کوئی مائی کا لال ابھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کر سکتا جو قبر میں ہونے والے عذاب کو بھی دیکھ لے. جب قبر پر تم لگاؤ گے مشین تو لاش دکھائی دے گی، کفن دکھائی دے گا، ہڈی دکھائی دے گی،
یہ مکسنگ دکھائی دے گی. انٹرڈ انٹو سوئل اینڈ مکسڈ انٹو سوئل. مٹی میں مل گیا. اجزا دکھائی دیں گے, ڈی این اے دکھائی دے گا. عذاب نہیں. عذاب دکھتا ہے کیا؟ نہیں دکھتا. میرے نبی نے عذاب دیکھ لیا. غیب نہ ہوئے بغیر دیکھ لیا. غیب نہ نہیں اور دیکھ لیا. وہ کون سی وحی آئی تھی؟ کہتے وحی آتی ہے تب پتہ چلتا ہے. یہ تو قبرستان میں جا رہے تھے, ٹھہر گئے. وحی کہاں آئی؟ جبریل کہاں آئے؟ نبی نے خود دیکھا. اور کمال کی بات یہ ہے, عذاب بھی دیکھا, وجہ عذاب بھی دیکھا. میں لکھنؤ والوں توجہ چاہوں گا, میں بڑھوں گا نہیں جب تک یہ بات اتر نہ جائے دماغ میں. ایک ہے عذاب جو ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے وہ عذاب ہے, اور جو نہیں ہو رہا ہے وہ وجہ ہے. وجہ تو تبھی جب وہ قبر کے باہر تھا, پیشاب سے نہیں بچتا تھا جب زندہ تھا, چغلی کھاتا تھا جب زندہ تھا. تو جو قبر میں ہو رہا ہے وہ بھی نبی نے دیکھ لیا, اور جو قبر سے پہلے ہو رہا تھا وہ بھی نبی نے دیکھ لیا. جب میرا نبی زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دیکھ لیتا ہے, زمین کے نیچے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دیکھ لیتا ہے, تو لکھنؤ والوں تمہاری زمین کے اوپر موٹے موٹے گناہوں کو کیوں نہیں دیکھے گا؟ ایک جملہ اور آ گیا, دے دوں. جب میرا نبی چھپے گناہوں کو دیکھ لیتا ہے, چھپے گناہوں کو دیکھ لیتا ہے, تو تمہارے چھپے گناہوں کو. تم نے نبی کی توہین کی, زبان سے کرتے ریکارڈ نہ رہتا, مگر تم نے تو چھاپا ہے. اور جب چھاپا ہے تو چھپاتے کیوں؟ چھاپا ہے تو چھپاتے کیوں ہو؟ چھپانا تھا, چھپایا کیوں؟ اور جب چھپ گیا تو چھپے گا کیسے؟ یاد رکھ, چھپے ہوئے یزید کو سامنے پیش کرنے والا امام علی مقام, بہت ہی سکون سے کہتا ہوں علیہ السلام, بہت ہی اطمینان اور وثوق سے کہتا ہوں علیہ السلام. بے نقاب کر دیا یزیدیت کو. وہ ہمارا ایسا امام جو اماموں کا امام, مگر اسی کا بریلی میں غلام, جس نے عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا ایسا گاڑ دیا کہ تھانہ بھون ہل گیا, نالوتا تاب گیا, امبیٹا گزر گیا, پاٹا نالا دب گیا, مگر احمد رضا کا جھنڈا, احمد رضا کا جھنڈا. کسی فاسق کی تلوار میں وہ دم نہیں, کسی فاسق کی تلوار میں وہ دم نہیں جو عاشق کے قلم میں طاقت ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. ایسا نبی آیا جس نے قبر میں بھی لوگوں کو بچایا. ایسا نبی آیا جس نے رحمت کی چادر بچھا پھیلایا. ایسا نبی آیا جس نے سب کو اپنایا. ہمیں جب نہیں آئے تھے, جب نہیں آئے تھے, اللہ اکبر, تو یہ عرب کے گنڈے
کل نبی کو ستا رہے تھے، آج امتی کو ستا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ مقدر والے ہیں، قسمت والے ہیں، نجوم ہدایت ہیں اور اسٹارز آف گائیڈنس، اصحابی کالنجوم بے یہی میں اقتدیت میں اہتدیت۔ They are stars of the guidance. If you follow any one of them, you will get guidance. ایسا نبی آیا، حفاظت کے لیے صدیق کو چنا، امانت کے لیے علی کو چنا، ایسا نبی آیا۔ کعبے میں لے کر کے گئے، بلال سے کہا چھت پہ جاؤ، اذان دو، مگر ٹھہرو پہلے بتوں کا صفایا ہو جائے۔ لات، منات، عزا، حبل، 360 گیٹ آؤٹ۔ ایک بہت ٹاپم ٹاپ اپر چیمبر پہ رکھا ہوا، ہاتھ نہیں پہنچ رہا، ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ تو نبی کریم نے فرمایا علی سے، اے علی، حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ پیر رکھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، میں کھڑا ہو جاؤں گا، آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا ہاتھ پہنچ جائے گا۔ نبی کریم کی یہ علم غیبی تو ہے، آگے کی دنیا دیکھ رہے ہیں، بولے نا اے علی تو میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ، نا اے علی ابن ابی طالب تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، آج تم میرے کاندھے پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو جاؤ۔ تو دوش نبوت پر، نبی کے کاندھے پر علی کا پیر، اب بھی علی کو نہیں پہچانا؟ نبی کے کاندھے پر، دونوں کاندھے پر علی کا دونوں پیر، نبی نے اٹھایا، نبی نے اٹھایا، غلامان علی جھوم اٹھے، اے اللہ ابو سلی کو کوئی نہیں گرا سکتا جسے نبی نے اٹھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جلوس سے پہلے کل میرا آخری جلسہ ہے، تو آخری کتنا دبنگ ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم؟ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، وہ کون سی جگہ ہے بھائی؟ گومتی نگر۔ یا اللہ جو مال ادھر ہو جائے گومتی کے اندر، ندی پار۔ تو جب خدا نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو نور محمد کو پیدا کیا، پھر وہ نور کو آدم میں ڈالا، آدم میں گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، جب تک نور نہیں گیا تھا سجدہ نہیں ہوا۔ چیلنج ہے یہ بھی کہ آدم پر کے سجدے کا حکم تب نہیں ہوا جب پہلی مرتبہ روح آدم کے جسم میں داخل ہوئی، تب حکم سجدہ ہوا ہے جب نور محمد جلوہ گر ہوا، یعنی مکان پہلے، مکان والا بعد میں۔ تو کس کا پھر سجدہ ہوا؟ آدم کا یا آدم والے کا؟ یہ سجدہ کس کا؟ آدم کا یا آدم والے کا؟ ہمیں یہ تو تم روزانہ کرتے ہو 5 وقت، منہ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف، اور سجدہ کعبے والے کا۔ کعبے کو سجدہ کرو گے مشرک ہو جاؤ گے، تو منہ ہے کعبے کی طرف، سجدہ کعبے والے کا، فرشتوں کا رخ ہے آدم کی طرف، سجدہ آدم والے کا۔ اور اسی لیے مردود بنا دیا گیا، ارے نہ تو نے آدم کے جسم کی عظمت کی، نہ روح کی، اور نہ میرے نور کی، کوڑی بھی لایا تو بڑے دور کی۔
اللہ نے کہا ابا واستکبرا وکان من الکافرین، گھمنڈ کیا، بڑائی ہانکی اور کان من الکافرین، ہو گیا کافروں میں۔ سب سے پہلے اللہ نے کافر کو کافر کہا ہے، اللہ کے بندے نہ کہیں۔ پڑھو نا قرآن، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہو گیا کافروں میں، ہو گیا۔ کانا ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس، ہو گیا۔ اچھا یہی نہیں، اللہ نے حکم بھی دیا میرے نبی کو، اے نبی تم بھی کافر کو کافر کہو، میں تو کہہ چکا، اے نبی تم بھی کہو، حکم دیا۔ کیسے؟ قل یا ایھا الکافرون، قل اے محبوب کہو، کیا کہو؟ یا ایھا الکافرون، اللہ کافر کو کافر کہے، رسول اللہ کافر کو کافر کہے، یہ ہمیں منع کرے؟ بڑی ہمدردی ہے۔ ابے تو کیا کہیں، کافر کو کافر نہ کہیں، مولانا کہیں؟ نالا کو نالا نہ کہیں تو کیا آلہ کہیں؟ ابے جو جیسا ہے اس کو کہا جائے گا، جسٹیفائیڈ بات کرو۔ اچھا ایک بات پہ غور کرو، کیا کہتے ہیں؟ کافر کو کافر نہ کہو، آگے چل کے مسلمان ہو گیا تھا، اب دھونس میں لے لیا، ہاں اب تو بیچارہ رکشا چلا رہا ہے۔ کافر کو کافر نہ کہو، کیوں؟ آگے چل کے مسلمان ہو گیا تب۔ اب سمجھدار ہو تو بولے جب آگے چل کے مسلمان ہوگا تو مسلمان کہیں گے، ابھی تو ہمیں وہی کہنے دو جو ہے۔ لیکن سیدھے سادھے سمپل مزاج کے لوگوں کو آگے چل کے مسلمان ہو گیا تب، تو میں بھی تمہیں جملہ دیتا ہوں۔ اب اگر تم کو لکھنؤ میں کوئی کہے 3 دن کے لیے لے جانے والے یا 40 دن کے لیے لے جانے والے، اب تم کو رستے میں ملیں گے، یہ تو کافروں کی جواب ہے، کافر کو کافر نہ کہو، آگے چل کے مسلمان ہو گیا تب، تو تم بھی پٹ سے جواب دے۔ پھر تو مولوی صاحب مسلمان کو مسلمان نہ کہو، آگے چل کے کافر ہو گیا تب۔ کافر اعظم سمجھا، اور جب نبی کے قدموں میں گر پڑے تو فاروق اعظم سمجھا۔ ہمیں آگے چل کر کے جو ہوگا وہ بولا جائے گا۔ ابھی کیا ہے، اگر تم نے اس کو ذرا بھی مان لیا، آگے چل کے ایسا ہو گیا تب نہ کہو، آگے چل کے ایسا ہو گیا تب نہ بولو، آگے چل کے ویسا ہو گیا تب تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ 8 سال کا لڑکا 3 سال کی لڑکی سڑک پر لڑ رہے تھے، میں نے روکا، بچے کاہے کو لڑتے ہو؟ آپ سے مطلب اتنا رشتہ ہے کچھ؟ ہاں ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ تو چپ بھئی، یہ 3 سال کی لڑکی ہے، تو شاید 7-8 سال کا لڑکا ہے، یہ تم سے 4-5 سال چھوٹی ہے، تیری ہے کون؟ ہے خاندان کی ہے، ہاں پریوار کی ہے، ہاں کیا رشتہ ہے؟ تو چپ۔ باقی لڑکی کا تو کون ہے؟ تو چپ۔ میں نے گھما کے پوچھا یہ لڑکی کا ابا تیرا کون ہے؟ بولو وہ تو میرا ماما ہے، سگا ماموں ہے۔ تو کہتا کیوں نہیں ماموں ذات بہن ہے؟ کیسے کہوں؟ آگے چل کے بیوی ہو گئی تب۔ آپ سمجھ رہے ہیں فتویٰ کتنا بوگس ہے؟ آگے چل کے ایڈوانس بکنگ۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا بھائی تمہاری راشٹریتا کہاں کی ہے؟ تو چپ۔ میں سمجھا شاید یہ بندہ ہندی نہیں جانتا، میں نے کہا وٹس یور نیشنلٹی؟ تو چپ۔ سر انگریزی سے بھی دوری ہے، خالی یہ جینس پہنے ہیں، انگریزی نہیں آتی۔ تو میں نے کہا بھائی تیری قومیت کہاں کی ہے؟ چپ۔ بھائی شہریت کہاں کی ہے؟ تو کہاں کا ناگرک ہے؟ چپ۔ تو میں بھی غصے آیا، تو پیدا کہاں ہوا؟ تو بولا ہندوستان میں پیدا ہوا۔ کہتا کیوں نہیں ہندوستانی ہوں؟ کیسے کہوں؟ آگے چل کے جاپانی ہو گیا تھا۔ یہ کتنا بوگس ہے، یہ کہنا ارے بیٹا جب تک ہندوستانی ہو ہندوستانی کہو، اور جب جاپانی ہو جانا تو کہنا۔ بہت سارے لوگ انڈین ہیں، اب برٹش ہو گئے، امریکن ہو گئے، کینیڈین ہو گئے، مگر جب تک انڈین تھے انڈین کا
ٹھیک ہے آگے چل کے. اصل میں بات یہ ہے، اسلامی فتویٰ یہ نہیں ہے کافر کو کافر نہ کہو. اچھا دیکھو ان کی چالاکی پکڑتا ہوں. پڑھے لکھے لوگ توجہ دیں پلیز، کنسنٹریٹ یور مائنڈ. آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ یور فل اٹینشن، یور فل فیور اینڈ ود پریزنس آف مائنڈ. پلیز کنسنٹریٹ. کافر کو کافر نہ کہو، یہی کہتے ہیں. میں نے کہا یہ تو خود ہی کہہ دیا. کافر نہ کہو کس کو؟ کافر کو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. کہتے کافر کو کافر نہ کہو. کس کو کافر نہ کہو؟ کافر کو. یعنی کافر کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں کافر نہ کہو. تو نہیں کہنا تھا تو کافر کہا کیوں؟ کنٹراڈکشن ان دا فتویٰ. کنٹراڈکشن ان دا فتویٰ. ان فیکٹ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسلمان کو کافر نہ کرو. اسلامی فتویٰ یہ ہے کہ مسلمان کو کافر نہ کرو. انہوں نے فٹ کر دیا کافر کو. ایماندار کو چور نہ کہو. انہوں نے جملہ بدل دیا چور کو چور نہ کہو. ہمیں گورنمنٹ ہی نہیں چلے گی. چور کو چور نہ کہو، آتنکی کو آتنکی نہ کہو، اگرواد کو اگرواد نہ کہو، ٹیررزم کو ٹیررزم نہ کہو، مرڈر کو مرڈر نہ کہو. کیسے سسٹم چلے گا؟ بات یہ تھی کہ مسلمان کو کافر نہ کہو. یہ ایمانداری کی بات ہے. کافر کو مسلمان نہ کہو، مسلمان کو کافر نہ کہو. دس از اے فیکٹ. لکم دینکم ولی دین. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اس پر پھر تفصیلی بات ہوگی. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا. آدم میں گیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا. ابراہیم میں نور گیا، آگ جلا نہ سکی. آگ جلا نہ سکی. آتش نمرود جلا نہ سکی. اور جب یہی نور اسماعیل میں آیا تو چھری تو چلی مگر اسماعیل کی گردن کٹ نہ سکی. دمبا کٹ گیا، دوسرا جانور کٹ گیا. وہی نور جو سب کو چمکا رہا تھا، نبیوں کو چمکا رہا تھا، ولیوں کو چمکا رہا تھا. آدم و حوا کو چمکایا، شیش کو چمکایا، نوح کو چمکایا، ابراہیم کو چمکایا، اسماعیل کو چمکایا، عبد مناف کو چمکایا، ہاشم کو چمکایا، عبد المطلب کو چمکایا، عبداللہ کو چمکایا، نبیوں کو چمکایا، ولیوں کو چمکایا، وہ رسولوں کو چمکایا، آبا و اجداد کو چمکایا. وہی نور 12 ربیع الاول کو تمہیں چمکانے آ گیا. تمہیں چمکانے آ گیا. اسی راز کو میرے امام نے بول دیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرنا، معراج میں نبی کو اے میرے محبوب آ جاؤ، لے کے جاؤ، یہ نماز لے پڑھو اور پڑھاؤ، پھر ہم ان کو پہچانوا دیں گے. کیا اے محبوب ہم صرف اتنا ہی کہیں گے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. ہم صرف بندوں سے ہی کہیں گے نماز قائم کرو. اب ہمارا حکم ہے تو سب نماز قائم کریں گے، لیکن میں تمہارا مجبور بنا دوں گا سارے بندوں کو، کیونکہ میں طریقہ بتاؤں گا ہی نہیں. میں خالی آرڈر دوں گا نماز قائم کرو. اب قائم کرنے کے لیے نبی کے پاس بھاگ کے جاؤ، ان کو دیکھو رکوع میں کیسا کرتے ہیں، کھڑے کیسے ہوتے ہیں، سجدے میں کیسے جاتے ہیں. یعنی عبادت ہوگی اللہ کی، ادائیں ہوں گی رسول اللہ کی. جب تم نماز دو گے تو جماعت بھی بتاؤ گے. جب جماعت بتاؤ گے تو ایک امام ہوگا. امام آگے آگے ہوگا اور لاکھوں پیچھے پیچھے ہوں گے، ہزاروں پیچھے پیچھے ہوں گے، سینکڑوں میں پیچھے پیچھے ہوں گے. اب امام نے کہا اللہ اکبر، پیچھے سے آپ نے بھی نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. اب امام کھڑا پڑھ رہا ہے سورہ بقرہ.
2.5 پارے کی ایک سورہ پڑھ رہا ہے، بہت اچھا پڑھ رہا ہے، مگر کسی کے دل میں آیا کہ اب رکوع میں جانے والا ہے، تو رکوع سے بڑا سجدہ ہوتا ہے، رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، لیکن سجدے میں جو آتم سمرپن ہے، جو ٹوٹل سرنڈر ہے، جو کمال سپردگی ہے، لاجواب ہے، ارے ماتھا رکھ دیا رب کے سامنے، جھک گئے کہ مولا بس اب تیرے ہی آگے جھکا ہے، یہ سر اب کہیں نہیں جھکے گا، اس سر میں تیری عبادت کا سودا ہے، اب یہ سر کہیں اور نہیں جھکے گا۔ تو دل میں کیا آیا اس نمازی کے کہ جب تک امام صاحب سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم رکوع میں پڑھ رہے ہیں، تب تک میں پہلے ہی سجدے میں چلا جاؤں، مجھ کو ڈبل چانس ملے گا سجدے میں رہنے کا۔ امام صاحب کا 3 مرتبہ ہوگا، میرا 6 مرتبہ ہو جائے گا، یا میں 7 مرتبہ پڑھوں گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز خدا کی ہے، مگر امام سے آگے بڑھنے کی سزا، اللہ کی عبادت ہاتھ سے نکل گئی، حالانکہ نمازی کے آگے بھاگا ہے، امام بھی نمازی، پیچھے مقتدی بھی نمازی، تو جب ہمارا بنایا ہوا امام، مسجد میں کس کو آپ بناتے ہیں؟ ٹرسٹی کا بنایا امام، کمیٹی کا بنایا امام، محلے والوں کا بنایا امام، جب اس کے آگے نکلنے سے نماز ختم، تو خدا کا بنایا ہوا امام، رب کا بنایا امام، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایمان، اس کے آگے جانے سے ایمان ختم، اب بندگی بھی بچا، ایمان کی زندگی بھی بچا۔ اے مصطفیٰ تم نماز پڑھاتے رہو گے، تمہاری عظمت، اگر یہ کہتے ہیں اس طرح سے نماز پڑھو کہ اس نماز میں جب تم نماز پڑھتے ہو تو ہم بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم جیسے دنیا دار آدمی جب نماز پڑھتے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات ہمارے آتے ہیں، ہم یہی کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ کبھی بازار کا خیال آتا ہے، کبھی گھر کا خیال آتا ہے، کبھی نماز کی حالت میں بھولی بسری باتیں ہم کو یاد آتی ہیں، ہم بولتے ہیں، لیکن ہم بدتمیزی نہیں کرتے، ہم اپنی کمزوری تسلیم کرتے ہیں کہ نماز میں ہمارے وسوسے اتنے ہوتے ہیں۔ اب یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں، نہ کسی نے چھینکا ہے نہ کسی نے کھجلایا، اب بھائی نماز میں سب کو کھڑا کر دو، اسی مجمع کو نماز میں کھڑا کر دو۔ سارا بدن ہلنے لگتا ہے، ہمارا یہ وسوسہ ہے، ہم دنیا سے نجات نہیں پاتے، اس طرح ہم بولتے ہیں۔ سنی کے بولنے کا انداز یہ ہے کہ نماز میں ہمارے وسوسے اتنے آ جاتے ہیں کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں اپنے مولا سے، اور جو کمال سپردگی چاہیے گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں یا خدا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو احسان حدیث جبرائیل میں احسان کا جو مفہوم بیان کیا گیا اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اس طرح ہم بات کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ نماز میں گائے کا، گدھے کا، بیل کا خیال آ جائے، بیوی سے بستر پر لیٹ کر فزیکل کانٹیکٹ کا خیال آ جائے، یہ اچھا ہے، نبی کا خیال نہ ہے۔ یہ انداز بیان، الفاظ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، نہیں مانو گے تو صراط مستقیم کھول کے دکھاؤں گا، کتاب کھول کے دکھاؤں گا، یہ تمہارا کفر چھپا نہیں چھپا ہے۔ ارے میں خاموش تھا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت کا خون بند ہے، میری خاموشی کو انقطاع نسل مت سمجھو، ابھی بھی ذوالفقار حیدری کی دھار میں گٹھل نہیں ہے، ابھی بھی حسینی موجود ہیں۔ ارے کربلا میں تو یزیدیت کا جنازہ نکال دیا جب ہم صرف 72 تھے، اب تو ہم 72 کروڑ ہیں۔